حضرت آدم اور حضرت حوا کی مکمل کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی اور پہلے انسان ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا۔ یہ کہانی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور انہیں ایک بڑی خبر سنائی کہ وہ ایک نئی مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور پوچھا، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی، یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ عاجز ہو گئے۔ فرشتے بولے، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور حضرت آدم نے تمام نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ایک جن تھا اور وہ غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اسے لعنتی قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے لیکن وہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کا سکون اور ساتھی بنے۔ دونوں کو جنت میں مکمل آزادی دی گئی اور ہر نعمت عطا کی گئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے کا موقع تلاش کیا۔ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا، تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا ابلیس کے فریب میں آ گئے اور اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نے ان کی معافی قبول کی لیکن انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا، زمین پر جا کر تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہارے لیے وہاں ایک مقررہ وقت تک رہائش اور سامان زندگی ہے۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی زندگی شروع کی اور انسانوں کی نسل کا آغاز کیا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ اس کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کی بندگی کریں۔ سبق: حضرت آدم اور حضرت حوا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت سب سے اہم ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ کہانی انسانیت کی ابتدا اور اللہ کی رحمت کا مظہر ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو نیکی اور اطاعت کے ساتھ گزارنے کا درس دیتی ہے۔